مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کے ایک پرانے مصاحبین میں سے قاری داؤد صاحب، بہت سے لوگ جانتے ہیں ان کو، تو وہ انہیں بھیجے جماعت لے کر شہر میں، اور شہر والے جو ہیں وہ مسجد میں ٹھہرنے نہ دیں کہ نکلو یہاں سے، تم مسجد گندی کرتے ہو، تمہارے اندر تمیز نہیں ہے، تو وہاں سے وہ نکالیں، یہاں سے حضرت بھیجیں۔ اب بیچارہ قاری داؤد آزمائش میں آ گیا، یا اللہ میں کہاں جاؤں، یہ حضرات مجھے بھیجتے ہیں بڑے اور وہ ٹھہرنے نہیں دیتے۔ تو ایک مرتبہ ان پر صدمہ ہوا، وہ صدمے میں خوب روئے کہ اللہ کوئی راستہ نکال، بڑے کہ لے جا، وہ کہ مت لا، تم میں کہاں جاؤں، یہ بلا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ قاری داؤد کے رونے سے بڑی برکت ہو گئی، اب وہ شہر والے دور دور جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، اور پیدل جماعتیں ہر ہفتے ان کی جامع جمعرات کے اجتماع سے ہر ہفتے، تو فرماتے تھے ان کے رونے سے برکت ہو گئی، تو آئی بلا ہوئی برکت۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ حق کی ابتدا ناگواریوں سے ہوگی، علاج کی طرح سے، کہ علاج کرانا ہے کہ کڑواہٹ ہوگی، علاج میں تکلیف ہوگی ابتدا، اور علاج کی انتہا کہ تندرستی۔ علاج کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ تو ہو گئی تندرستی، جائیے گھر، کہتے ہیں نا ڈاکٹر کہ جائیے اب کھائیے پیئے اپنا کام کیجیے، کوئی بات ہو جائے تو میرے پاس آنا، کوئی بات محسوس کرو اپنی طبیعت میں تو ہمارے پاس آ جانا، ورنہ اب ٹھیک ہے سب، یہ کہتا ہے ڈاکٹر، نارمل ہے صاحب، جاؤ۔ ایسے ہی دین میں میرے دوستوں، تو حضرت فرماتے تھے کہ ابتدا ناگواریوں سے ہوگی، کہ کام نہیں بن رہا ہے کہ رو، جب رونا آئے گا تو رحمت آئے گی، اللہ کی رحمت ہے پانی کی طرح سے، کہ پانی کہاں جاتا ہے کہ پستی کی طرف، جہاں نیچائی ہوگی نا وہ پانی جاتا ہے، تو جھک جاؤ اللہ کے سامنے اور اللہ کے سامنے رو، کہ بعد پھر رحمت برسے گی۔ تو فرمایا کام نہ بنے رو، کہ رونے سے کام بن جائے گا، کہ کام کرنے والا کام کے لیے روئے، کام کرنے والا اپنے حالات میں اللہ کے سامنے روئے۔ تو تمام نبیوں نے کام کر کے اپنے آپ کو رلایا، ہاں، اور جب روئے تو کام ہو گیا۔ آدمی اپنی پستی، اپنی عاجزی، اپنی لاچاری کا اقرار کرے اللہ کے سامنے، کہ بس کہ جب تمہاری پستی لاچاری کا اقرار کیا، اللہ تعالیٰ اب اپنی قدرت ساتھ کرے گا۔ یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ رحمتیں کہاں آئے گی کہ جہاں عاجزی آئے گی، کمزوری ہوگی، تو اللہ کی مدد کمزوروں کے ساتھ۔ فطرت، بچہ جتنا کمزور ہوتا ہے اس کی ماں باپ اس کا اتنا خیال رکھتے ہیں، جی ہاں، جب تک وہ چلتا پھرتا نہ ہو اس کو اٹھائے پھرتے ہیں، کیونکہ ہوتا نہیں ہوتا۔ یہ فطرت کی مثالیں ہیں کہ اس میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہے، تو اس کی ماں لپک کر دودھ پلانے جاتی ہے اور اس کو گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ ہاں، یہ فطرت ہے کہ جب کمزور ہو جاؤ گے کہ اللہ مدد کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ وَهَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إِلَّا بِضَعْفَائِكُمْ، کہ یاد رکھو تمہاری مدد ہوگی اور تمہیں رزق دیا جائے گا، وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دیا جائے گا۔ کہ کمزور ہیں ماں باپ، کمزور ہیں ماں باپ، کماتے نہیں، تو اللہ بیٹے کو روزی دے گا جو کما رہا ہے، وہ ان کے ماں باپ کی وجہ سے مل رہی ہے، کیونکہ وہ لاچار ہو گئے ہیں۔ وہ اس کے چھوٹے بچوں کی وجہ سے روزی اللہ دیتے ہیں، کیونکہ چھوٹے بچے اس کا عیالدار ہے، یہ آدمی عیالدار ہے تو اللہ اسے روزی دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں کماتا ہوں، کہ نہیں، تجھے تو تیرے بوڑھے ماں باپ اور تجھے تیرے چھوٹے چھوٹے بچے کمزور ہیں، عیالداری تیرے ذمے ہے، اس لیے تجھ کو روزی دے رہے ہیں۔ ایسے ہی دین کے کام میں ہے کہ اب یہ کمزور پڑ گئے، کہ اب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، یا اللہ کے سامنے روئیں، پھر فیصلے ہوں گے آسمان پر مدد کے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، بنی اسرائیل کے لیے کہ ہم نے ارادہ کر لیا، اللہ فرماتے ہیں ہم بدولت ہیں، ہم نے ارادے کیے ہیں کہ جس کو زمین میں مصر میں بنی اسرائیل کو کمزور بنا رکھا ہے فرعون نے، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انہی کی مدد کریں گے، انہی پر احسان کریں گے، انہی کو اوپر لاویں گے جس کو فرعون دبا رہا۔ ہاں،
تو دیش کو کمزور بنا رکھا ہے اس نے، ہم اس کی مدد کریں گے، ہم ان کی مدد کریں گے اور انہیں اونچا لاویں گے، ان کے حالات میں تبدیلی لاویں گے. یہ فیصلے سنائیں، قرآن شریف پڑھیں آپ.